سائل کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور ہم محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکی بھی راضی ہے اور میرے گھر والے بھی راضی ہیں. لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں. کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہماری شادی ہو جائے. جس دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے وہ دیوار، وہ بلڈنگ ٹیڑھی ہی بنے گی. یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے. محبت سے مراد کیا ہے؟ اگر تو کوئی شخص کسی لڑکی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ انتہائی دیندار ہے، نیک ہے، اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہے، باقی معاملات بھی درست ہیں، اور اپنے دل میں اس کے لیے وہ جگہ بنا چکا ہے کہ میری شادی اسی سے ہو جائے. اسی طرح لڑکی اپنے خاندان کے کسی لڑکے کو کسی کے ذریعے جانتی ہے، اس کی نیکی کو، اس کے دین کو، اس کی طہارت کو، اور دین کی بنیاد پہ وہ چاہتی ہے کہ میری شادی اس سے ہو جائے. ان دونوں نے آپس میں شرعی حدود کو نہیں توڑا، غیر شرعی اعمال نہیں کیے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. دو پیار کرنے والوں کی نکاح ہی سب سے اچھی صورت ہے جس میں وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. لیکن ایک تصور ہمارے معاشرے کا ہے، جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی جڑوں کو، ان کے خاندانی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. کفار کے طریقوں نے، ہندوازم کی تہذیب نے، اور وہاں تصور یہ دیا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کا حق ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانے، پہچانے، دوستی کریں، آؤٹنگ کریں، گپے ہانکیں، باتیں کریں، اور جب وہ سمجھے کہ ہم دونوں زندگی اکٹھے گزار سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی شادی کر لیں. اگر یہ تصور ہے تو یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ کفار کا تصور ہے. کفار کے معاشرے میں پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پہلے آؤٹنگ ہوتی ہے، پہلے گپ شپ ہوتی ہے، اور بہت سے معاشروں میں تو ابھی تک پہلے بچے ہو جاتے ہیں اور شادی بعد میں ہوتی ہے. اسلام کے تصور میں ایسا نہیں ہے. منگیتر کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے. آپ جس سے شادی کرنا چاہیں اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ شادی سے پہلے شیطان کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے نام نہاد جھوٹی محبت میں گرفتار ہو جائے، معاملہ بوسوں کے نار تک پہنچ جائے، آؤٹنگ تک پہنچ جائے، اور بے حیائی کی ساری حدیں توڑ دیں اور سمجھے کہ اب ہم عشق میں ایک دوسرے کے مبتلا ہو گئے ہیں، اب ہم شادی کر لیں. ماں باپ نہیں مانتے تو کورٹ میں جا کر، عدالتوں میں کر لیں، یا کسی پیروں فقیروں کے تعویذ گنڈوں کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے معاملہ سیٹ کر لیں، یا کوئی وظیفہ مولوی صاحب سے پوچھ لیں. تو جس کی بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا. اور یہ کنفرم بات ہے، جو پیار شادی سے پہلے ہو جاتا ہے، جس کو ہم دھوکہ کہیں گے، پیار نہیں ہے. جو باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے، بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے، غیر لڑکے سے، غیر مرد سے، غیر محرم سے پیار کی پینگیں بڑھاتی ہیں، وہ پیار پہلی رات ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جو اسلامی قانون کے مطابق پہلی رات پیار کی پینگیں بڑھتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے 80 سال تک بھی زندگی رہیں تو برقرار رہتی ہیں. یہاں ارینج میرج کا بھی ایک تصور ہے، جس کے اندر بھی ایک اور غلطی کی طرف بعض ماں باپ چلے جاتے ہیں. وہ لڑکی ہو یا لڑکا،
زبردستی اس پہ دھونس جماتے ہیں کہ تمہاری فلاں جگہ ہم نے شادی کر دی. لڑکے کو نہیں پسند، لڑکی کو نہیں پسند، زندگی انہوں نے گزارنی ہے. آپ ان سے ان کی رائے لیں. لڑکے کو پسند آنی چاہیے، لڑکی کو لڑکا پسند آنا چاہیے. اس پسند سے مراد وہ بے حیائی کا تصور نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے. اس سے مراد اسلام نے وہ حق جو لڑکے کو دیا ہے، جس سے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی شکل و صورت اسے پسند ہو، اس کا اخلاق اسے پسند ہو، اس کا دین اسے پسند ہو. یہ ہو ارینج میرج ماں باپ کے ذریعے، لیکن لڑکے کی رائے لی جائے. اسی طرح بیٹی کی رائے لی جائے، نہ اس پہ زبردستی ہو اور نہ اس پہ زبردستی ہو، اور نہ ہی ہندوانہ تہذیب کا دروازہ کھول کر ان سب کو پہلے 6 مہینے کی آؤٹنگ کے لیے بھیج دیا جائے اور دوستیاں ان کی جائیں، اور اس کے بعد پھر جا کے فیصلہ کیا جائے کہ یہ شادی ہونی چاہیے یا نہیں. یہ سب اغیار کی وہ سازش ہے جس کو پرنٹ میڈیا پورا کر رہا ہے. یہ جو بیچارے وظیفے پوچھتے ہیں، کیوں؟ ان کے گھر میں جو ٹیلی ویژن ہے، ان کو جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں، اس میں جو پروگرامز ہیں، وہ کیا ہیں؟ بے حیائی، بدکاری، ہندوؤں کی تہذیب، کفار کا کلچر. ایک مندر بننے پہ تو چیخ رہی ہے قوم، اور حق بھی بنتا ہے ان کا چیخنا، لیکن ہر گھر میں مندر ہے، ہر ہاتھ میں مندر ہے. یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. دن میں کتنی بار انڈین فلمیں آپ کا بیٹا دیکھتا ہے، آپ کی بیٹی دیکھتی ہے. آپ خود فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں جس کے اندر مندروں میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ سارا کلچر تو آپ دے رہے ہیں. اور اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے. شیطان ہے نا، ایک گناہ کرواتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کرواتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کرواتا ہے. کسی دور کے اندر پرنٹ میڈیا کے ذریعے صرف لڑکی اور لڑکے کی محبت کے سین دکھائے جاتے تھے، اور اب تو بعض ساتھیوں نے ہمیں خبر دی کہ اب جو ڈرامے چل رہے ہیں اس میں لڑکی اور لڑکے کے پیار کے قصے نہیں، بلکہ سسر کی محبت بہو کے ساتھ، جو حرام رشتہ ہے. یہ سسر اس کا باپ ہے، یہ بہو اس کی بیٹی ہے. آپ کے بیٹے کا نکاح ہو گیا، وہ بہو آپ کے گھر آ گئی، بس گئی. یہ لڑکا آپ کا فوت ہو جائے یا یہ لڑکا طلاق دے دے، کسی بھی حالت میں سسر کا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ساس کا عشق کا کہانی ڈرامہ وہ داماد کے ساتھ چل رہا ہے، بھابھی کا دیور کے ساتھ، اور بہنوئی کا سالی کے ساتھ، ایک لڑکی کا 5 مردوں کے ساتھ. یہ پرنٹ میڈیا دکھا رہا ہے. اس دکھانے کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں، یہ جو تہذیب معصوم بچوں کے ہاتھوں تک اور ان کے خیالات تک پہنچا رہے ہیں، انہیں قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے. یعنی ہم روتے تھے، پیٹتے تھے کہ یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، یہ تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، تمہارے دین کو برباد کر رہے ہیں، تمہارے اندر بے حیائی پیدا کر رہے ہیں. اب معاملہ اس سے بڑھ کر ہے کہ حرام رشتوں کی محبت کے سین دکھائے جاتے ہیں، کفار کی فلموں میں بہن بھائیوں کی محبت کے سین دکھائے جاتے ہیں. اسلام اعلان کرتا ہے ان دکھانے والوں کو، ان بے حیائی پھیلانے والوں کو، ان فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، ان گانوں کے، ان فلموں کے شارٹ سینز اور شارٹ کلپس بنا کر فارورڈ کرنے والوں کو، جو یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو جائے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، رب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پیارے بھائی، شادی ضرور کیجئے، اس کی بنیاد دین ہو، اس کی بنیاد نیکی ہو، اس کی بنیاد اچھا اخلاق ہو. جس بنیاد پہ آج کی جا رہی ہے، جس بنیاد پہ آج آپ نے عشق وشوقی کے بازار گرم کر رکھے ہیں، اس کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. اچھا آئیے میں آپ کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا دیتا ہوں. کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے
اور جہاں وہ چاہتا ہے، جہاں اس نے عشق مشوقی کی ہے، کہیں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا کیا ہے یا کسی بھی ذریعے سے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوا، آپ کی یہاں پر اگر بالفرض شادی ہو جائے اور آپ کی بیٹی پیدا ہو جائے، کیا خیال ہے کل کو یہ بیٹی بڑی ہو کر کسی کے عشق میں مبتلا ہو، وہی کام کرے جو اس کی ماں نے کیا، آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کریں گے؟ اگر دل میں غیرت کے کوئی ایک ذرہ بھی باقی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی لڑکی کے ساتھ پیار و محبت کی پینگے بڑھا کر اس کی عشق مشوقی میں گرفتار ہو چکے ہیں، آپ اپنی سگی بہن کے لیے پسند کریں گے؟ وہ بھی کسی کو اپنے دل کا راجا بنا لے، اپنے خوابوں کا، سپنوں کا شہزادہ بنا لے؟ غیرت ہوگی تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ آئیے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 21722 ہے۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کیا کرتا ہے، اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ بڑے غصے سے اس کو دیکھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ قربان جائیں انسانیت کے معلم پر، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں، کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ جس چیز کی تو نے اجازت مانگی ہے کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فدا ہو جاؤں، میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے پوچھا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ یہ مختلف سوالات آپ نے کیے۔ ہر سوال پہ وہ کہنے لگا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو تیرے جذبات ہیں وہی لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو کسی کو اپنے عشق کے جال میں چھپانے والے، پھنسانے والے اور اس کے لیے وظیفے ڈھونڈنے والے، کیا تو اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے اس عمل کو پسند کرے گا؟ لازمی بات ہے تمہارا دل کہے گا نہیں، تو جس کے ساتھ یہ پنگے بڑھا رہے ہو وہ بھی کسی کی ایسی ہی رشتہ دار۔ وہ ایک بڑی پیاری مثال ہے، ایک شخص کسی کو اسی طرح اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر لے کے چلا، وہ چلتے ہوئے اسی کے گھر سے گدی بھی کھول لی، اسی پہ سوار ہو گئے، اس نے زیور بھی اٹھا لیا، سامان بھی گھر سے اٹھا لیا، اور اس کے گھر سے نکلنے کے کچھ فاصلے کے بعد ایک چھوٹا سا پرنالا، کھالا جسے کہا جاتا ہے کھیتوں کو پانی دینے والا، وہ آیا تو وہ گدی اسی میں بیٹھ گئی، پانی دیکھا اور پانی کے کھالے میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا اسے کیا ہوا، یہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب میرے ابو نے میری امی کو بھگا کے نکاح کیا تھا تو اس گدی کی ماں تھی اس وقت ہمارے گھر میں، میرے نانا کے گھر میں، اور امی اس گدی کی ماں کو لے کے اس پہ بیٹھ کے چلی تھی اور وہ اسی کھالے میں بیٹھ گئی تھی، اور یہ اس کی بیٹی ہے اور یہ بھی یہیں بیٹھ گئی۔ اس کو فوراً کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا گدی کی ماں نے جو کیا گدھی کی بیٹی نے بھی وہی کیا، اس لڑکی کی ماں نے جو کیا اس کی بیٹی نے بھی وہی کیا، کل کو اس میں سے جو میری بیٹی ہوگی پھر یہ روٹین چلتی رہے گی، کما تدین تدان، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ وہیں سے واپس آتا ہے اور لڑکی کو دروازے پہ چھوڑ کے معافی مانگ کے چلا جاتا ہے کہ مجھے گدی نے مسئلہ سمجھا دیا۔ تو پیارے بھائی اللہ سے ڈریے، ان فلموں، گانوں، ڈراموں کے ماحول سے باہر نکلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جب بھی کرو دین کی بنیاد پہ کرو۔ تو یہ عشق مشوقی کا بازار بربادی ہے، بے حیائی ہے، دین سے دوری ہے اور نسلوں کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ بیوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر کی زینت بنا کر لے آئے، بیوی سے مراد آپ کی آنے والی نسل کو تربیت دینے والی عورت ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بچوں میں نے تمہارے پر بڑے احسان کیے،
آج میں تمہیں ایک ایسا احسان بتاتا ہوں جو میں نے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کر دیا تھا. بچے کہنے لگے ابا جان ہم مانتے ہیں باپ کا ہمارے سر پہ بڑا احسان ہے, لیکن ابا جی اینی نہ چھڈو کہ تسی ساڈے جمن تو پہلے بھی احسان کر دے رہے ہو. پیدائش کے بعد کے احسانات ہمیں پتہ ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں. یہ پیدائش سے پہلے کون سا احسان ہمارے سر پہ آپ لاد کے بیٹھے ہیں؟ کون سا احسان جتلانے لگے ہیں ہمیں؟ یہ کیا احسان تھا بتائیے. وہ کہا بچوں میں نے شادی کسی ناچنے والی, گانے والی, بے حیا بدکار عورت سے نہیں کی, نیک شریف عورت سے شادی کی جو میرے بچوں کی ماں بنے, ان کو قرآن کا حافظ بنائے, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حافظ بنائے, ان کی نیک تربیت کرے, انہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے. تو میرا یہ احسان وہ احسان ہے جو میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کیا. تو پیارے بھائیوں, اپنے گھروں کی اصلاح کیجئے, اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے. آپ اپنے بچوں کے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر خوش ہو گئے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی. اب وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کر بے حیائی کا وہ بازار گرم کر رہے ہیں کہ وہ حیا باختہ عورتیں وہ کچھ نہیں کر سک رہی فلموں کے اندر, جو آپ کی چار دیواری اور بڑی بڑی اونچی اونچی دیواروں کے اندر چھپی ہوئی بیٹی ٹک ٹاک کے ذریعے بے حیائی کا بازار گرم کر کے آپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہے. مجرم آپ ہیں جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں, کماری بیٹی کے ہاتھ میں, کمارے بیٹے کے ہاتھ میں یہ سارے وسائل, یہ سارے موبائل, یہ سارے نیٹ کے کنیکشن, یہ سب کچھ دیے, اپنی جان چھڑا لی کہ میں 9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آؤں تو مجھے گھر میں سکون چاہیے. اب ہر بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. کہاں لگا ہوا ہے؟ کوئی ٹک ٹاک پہ گانے ریکارڈ کر رہا ہے, کوئی بے حیائی کے کلپ ریکارڈ کر رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. وہ اپنی پوری زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اور آپ اپنے چند لمحوں کے سکون کے لیے اپنی اولاد کی زندگی برباد کر رہے ہو. اللہ کے لیے یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا بچہ بالغ ہو, شادی کے قابل ہو, کوشش کر کے اس کا نیک جگہ پہ نکاح کر دیجئے. اور اگر آپ دنیاوی سٹیٹس کے پیچھے پڑے رہے کہ نہیں بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو شادی ہوگی, بیٹی ڈاکٹر بنے گی تو شادی ہوگی, بیٹا انجینئر بنے گا تو شادی ہوگی, بچی کی تعلیم پوری ہوگی تو شادی ہوگی. وہ تعلیم پوری کرتے کرتے 30-32 سال کی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد اسے کوئی دوسری پہ تو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے, پہلی کے لیے رشتے نہیں آتے, اور کرتے کرتے 35, 40, 45 یہ کنواری ہی اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے, بھابھیوں کی نوکر بن جاتی ہے. آپ مجرم ہیں جس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو نکاح سے محروم رکھا. اپنے گھروں کی طرف لوٹئے, اپنے گھروں کو پاک کیجئے گندے ماحول سے, گندے وسائل سے, اور ان کو نیک راستے پہ چلائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.